حوالے سے کہ نماز جو کہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے، کلمہ توحید کے بعد جو سب سے اہم رکن ہماری طرف اللہ کی طرف سے متوجہ ہے وہ نماز ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 700 مقامات پر نماز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کہیں نماز کا حکم ہے، کہیں تاکید ہے، کہیں ترغیب ہے، کہیں فضیلت ہے، اور کہیں نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق و مالک ہیں۔ اللہ کا ایک ہی حکم ہمارے لیے کافی ہے کہ بھائی نماز پڑھو، لیکن چونکہ یہ نماز اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ میں، مختلف پیرایوں سے، مختلف انداز سے، مختلف مقامات پر، مختلف پاروں اور مختلف صورتوں میں نماز کا ذکر فرمایا، تاکید فرمائی، فضیلت بتائی، وعید سنائی کہ میرا بندہ کسی نہ کسی حوالے سے نماز کی اہمیت کو سمجھے اور نمازی بنے۔ کسی چیز کا اہم اور غیر اہم ہونے کا فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو اہم سمجھتے ہیں اس کا اسی انداز میں تذکرہ فرماتے ہیں، تاکید فرماتے ہیں، وعید سناتے ہیں، اور جو چیز زیادہ اہم نہ ہو اس کا تذکرہ بھی اسی طرح کم ہی ہوتا ہے۔ تو نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر، میں نے جیسا عرض کیا تقریباً 700 مقامات پر تذکرہ ہے، یہاں تک کہ جناب رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے۔ اور آج ہم اسی لیے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہمارے اکثریت مسلمانوں کی بات ہے کہ ہم اللہ کی توفیق سے جتنے اوقات کی اللہ ہمیں توفیق دیتے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو ہم نماز پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہی ہماری مسلمانیت کی دلیل ہے۔ ورنہ ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارا لین دین، ہماری معاشرت، ہماری معیشت اور ساری جو چیزیں ہیں وہ من آنم کی من دانم، اللہ معاف فرمائے، کسی بھی حوالے سے یہ نہیں لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اسی طرح سود کا لین دین کرتے ہیں، رشوت کا کرتے ہیں، ساری چیزیں، لیکن ہم جب نماز کا وقت آتا ہے تو الحمدللہ اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور یہ ہمارے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس لیے نماز جو ہے اللہ کے ہاں بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی تاکید ہے، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جو ارکان بتائے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ الی آخرہ، تو کلمہ شہادت کے بعد سب سے اہم اور تاکیدی رکن وہ نماز ہے، اقام الصلاۃ۔ اور اسی لیے مسند احمد کی روایت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو فوراً آپ نماز کی طرف جاتے۔ نماز کی طرف جانا گویا اللہ کے ساتھ ہم کلامی ہے، اللہ کے ساتھ مشورہ ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ طے کرنا ہے۔ اسی لیے تو یہ اتنی تاکیدی چیز ہے، اتنا اہم رکن ہے کہ حدیث کے مطابق انسان کے مرنے کے بعد، عقائد کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ چنانچہ
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد، کہ سب سے پہلے اعمال میں نماز کا سوال ہوگا۔ اگر تو نماز صحیح ہے تو آگے کے منازل انشاءاللہ آسانی سے طے ہوں گے، اور اگر نماز میں ہی پکڑ ہو گئی، خرابی نکل آئی، تو آگے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اسی لیے آپ اندازہ لگائیں کہ جس نماز کو ہم میں سے اکثر مسلمان اہمیت نہیں دیتے ہیں، نیند بھی نماز کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، تجارت بھی رکاوٹ بنتی ہے، کاروبار بھی رکاوٹ بنتا ہے، نوکری بھی رکاوٹ بنتی ہے، بس اوقات بیٹھے بیٹھے ہم نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ ایسی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ رکن ہے کہ جس کے چھوڑنے پر آدمی ڈائریکٹ جہنم چلا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے واضح الفاظ میں بتایا، ایک دوسرے سے پوچھیں گے جہنمی ما سلککم فی سقر، بھائی تم جہنم میں کیسے پہنچے؟ جہنم میں آنے کا سبب کیا بنا، وجہ کیا بنی؟ تو بے نمازی اپنی زبان حال سے اقرار کریں گے، زبان قال سے اقرار کریں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے پہنچے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو میرے وہ بھائی، وہ بہنیں، وہ بیٹے بیٹیاں جو نماز کو معمولی لیتے ہیں، خدا کے لیے اس کو معمولی نہ لو۔ نماز چھوڑنے کی وجہ سے آدمی جہنم میں پہنچتا ہے، یا نماز چھوڑنا وہ ناقابل تلافی جرم ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ڈائریکٹ جہنم پہنچتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی خبر دی ہے جو چلے گئے ہیں، وہاں سے جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ نماز چھوڑنا جہنم جانا ہے۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کتنے نمازی ہیں، پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، کتنے اوقات کی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کر دی ہے، اور فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین کے اوپر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ساری نمازوں کو جمع کر کے رات کو فارغ ہو کر پڑھیں، یا اپنی مرضی سے مؤخر کر دیں نماز کو، جی ابھی میں مصروف نہیں پڑھ سکتا، چلو بعد میں پڑھ لوں گا۔ یہ کوئی آپشنل معاملہ نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اوقات کا جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب رکھی ہے، احکم الحاکمین اس کی حکمت کو جانتے ہیں۔ فجر میں انسان سو رہا ہوتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے نیند قربان کرے، اللہ کی طرف سے آرڈر آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بھائی اب نماز کا ٹائم ہو گیا، نیند کو چھوڑ دو، اللہ بڑے ہیں، نماز بڑی نہیں ہے۔ اب کامیابی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کامیابی اب نیند میں نہیں ہے، نماز میں ہے۔ نیند ترک کر کے اللہ کے لیے قربانی دے کر بندہ نماز میں آتا ہے۔ ظہر میں انسان مصروف ہوتا ہے، کاروبار میں، نوکری میں۔ ضمناً ایک بات عرض کرتا ہوں، میں ادھر ایک اسکول میں پڑھاتا تھا، تو ہمارے ایک دوست فرمایا کرتے تھے، وہ بڑے ماہر ٹیچر تھے انگلش کے، کہ میں ہم ظہر کی نماز اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ رزق حلال کمانے میں مصروف ہیں۔ تو میں اس سے عرض کیا کرتا تھا، میرے بھائی رزق حلال تب بنے گی جب آپ اللہ کا حکم پورا کرو گے۔ اگر یہ رزق حلال کا جو ذریعہ آپ سمجھتے ہیں نوکری، اور اس کی وجہ سے آپ نماز کو چھوڑ رہے ہیں یا مؤخر کر رہے ہیں، تو یہ رزق حلال نہیں بنے گا، بلکہ حرام بنے گا نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ ظہر میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ اس مصروفیت کے اوپر میرے حکم کو ترجیح دو۔ عصر میں انسان تھکا ہارا ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اس تھکاوٹ کو چھوڑ دو،
یا کاشتکار لوگ عصر کے ٹائم اپنی پوری دن بھر کی جو پونجی ہے، جو محنت ہے، اس کی کمائی حاصل ہونے کا وقت ہے، مصروف ہو جاتا ہے، سمیٹتا ہے اپنے کام کو، تو اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت بھی تم نے نماز پڑھنا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، خاص طور پر عصر کی نماز کا خیال کرو، تمام نمازوں کا اور خاص طور پر عصر کی نماز کا۔ اسی طرح مغرب کی نماز میں انسان کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ نماز پڑھنے آ جاؤ۔ عشاء میں انسان کے اوپر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، نیند غالب آتی ہے، تو پھر بھی اللہ کا حکم ہے کہ جیسی بھی تمہاری حالت ہے نماز کے لیے تمہیں آنا پڑے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نماز بہت اہم ہے، بڑی تاکیدی چیز ہے، اسلام کا رکن ہے۔ قبر میں سب سے پہلے سوال ہوگا عقائد کے بعد، اور اسی طرح کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اسی طرح نہ پڑھنے والوں کے لیے جہنم میں پہنچانے کا بڑا اور پہلا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس لیے نماز کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، ٹائم ہوتے ہی نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، مسجد میں جا کے پڑھیں۔ ایک حدیث میں اس حوالے سے نقل کروں گا کیونکہ موضوع بہت وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر ہے، نفاق ہے، ظلم ہے اس آدمی کا عمل جو اذان سنے اور نماز کے لیے نہ جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جماعت کتنی تاکید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جماعت کے ساتھ 5 وقتہ نمازیں مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور خواتین بھی اس بات کی کوشش کریں کہ اذان ہوتے ہی فرسٹ ٹائم اپنی نماز آپ پڑھیں تاکہ غفلت اور سستی کا شکار نہ ہو۔ ماشاءاللہ سر، جی آمین ثم آمین۔ آمین۔ نماز کی ادائیگی، حضرت مفتی صاحب، نماز کی ادائیگی کو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنا دیا ہے۔ جی اس پر بھی تھوڑا سا روشنی ڈال دیجئے کہ اس حوالے سے۔ دیکھیں جی، نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ یہ بہت اہم فریضہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی مجھ سے تو پڑھا نہیں جاتا، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ جتنی اس کی تاکید ہے، جتنی یہ اہم ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنا دیا ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھے، قیام رکن ہے نماز کے اندر، لیکن اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قرآن کریم کی جو آیت ہے فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمائے ساتھ کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس طرح وقت جہاد ہوتا ہے، مجاہدین جب دشمنان اسلام کے ساتھ دو بدو لڑ رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں کہ اللہ نے ایک طرف تاکید تو یہ ہے کہ نماز آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، اس حال میں بھی پڑھنا ہے۔ اب اس سے زیادہ اہم وقت اور مشکل وقت کسی انسان کے اوپر کیا پڑ سکتا ہے کہ اس کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، سامنے دشمن نے، لڑائی چل رہی ہے، گولیاں چل رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، تو اس وقت بھی نماز پڑھنا ہے، معاف نہیں ہے۔ اور آسانی یہ ہے کہ آپ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ۔ سورہ نساء کی آیت ہے کہ نماز اتنی تاکید ہے کہ جب دوران لڑائی نماز کا ٹائم آ جائے، ایک جماعت کو آپ نماز پڑھائیں، آدھی جماعت نماز پڑھے اور آدھی جماعت دشمن کے ساتھ لڑائی کرے، پھر یہ جماعت جو آپ کے ساتھ نماز میں کھڑی تھی یہ جا کر ان کی جگہ لے لے، وہ آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، یعنی تقسیم کار، معاف نہیں ہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ اگر ایسا وقت آئے کہ جماعت کرنے کی کا بھی موقع نہ ملے، بالکل
افراتفری کی کیفیت ہو، نفسا نفسی کا عالم ہو، تو پھر علماء نے فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ ہر مجاہد اپنی سواری پر یا جہاں بھی ہے جس طرف بھی رخ ہے نماز پڑھ لے، معاف کرنے والا قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اگر کوئی بیمار ہے تو وہ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، اور اگر لیٹ کر پڑھنے کی بھی اسے گنجائش نہیں ہے تو اشاروں سے پڑھے۔ یہ آسانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ اب پہلے بعض مذاہب میں یہ تھا کہ نماز کے لیے جگہ متعین تھی کہ اس جگہ کے علاوہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں اعطیت خمسا لم یعطہن نبی قبلی، مجھے 5 نعمتیں، 5 امتیازات ایسے دیے گئے ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ مجھے زمین کی ہر جگہ، پوری زمین کو میرے لیے سجدگاہ بنائی گئی کہ کہیں بھی میں نماز پڑھ سکتا ہوں۔ زمین کو میرے لیے پاک بنا دیا گیا کہ میں کہیں بھی اگر وضو نہیں ہے، بالفرض طہارت کی نوبت آتی ہے، پاک مٹی ہے، میں اس سے تیمم کرتا ہوں اور اس کے بعد جہاں میں چاہوں نماز پڑھ سکتا ہوں۔ تو گویا یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ کی طرف سے مہربانی بھی ہے، آسانی بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ضرور آپ مسجد ہی جا کر پڑھیں گے، آپ سفر میں ہیں، نماز کا وقت آ گیا، کہیں بھی آپ مصلی لیں، زمین پر بچھائیں، نماز پڑھیں۔ تو تاکید اتنی کہ وقت جہاد بھی نماز معاف نہیں ہے، مرتے مرتے بھی آدمی صاحب فراش ہے، ہوش حواس ابھی تک برقرار ہیں لیکن کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تو لیٹ کر پڑے۔ آسانی اتنی ہے کہ وہ کسی بھی جگہ کسی بھی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے معاف نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو فریضہ اتنا اہم اور جتنا اتنا مؤکد بنایا ہے، اس کے لیے آسانی بھی اتنی کر دی ہے کہ ہمارے لیے کوئی اس کے میں عذر نہ رہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے تو یہ جگہ ایسی تھی، وہ جگہ ایسی تھی، اور یہ ہوا اور وہ ہوا، ہم تھکے ہوئے تھے، ہمارے سر میں درد تھا۔ خدا علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل دیکھیں کہ آپ بیمار ہیں، اٹھ کر چل نہیں سکتے مسجد کی طرف، 2 صحابہ کے سہارے آپ مسجد تک چلے گئے، اور راوی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے، یعنی چل کر جا بھی نہیں سکتے تھے، پھر بھی آپ نے نماز کی تاکید کی خاطر، جماعت کی تاکید کی خاطر یہ عذر نہیں بنایا کہ جی میرا تو سر میں درد ہے، مجھے تو بخار ہے، میرے مہمان آئے ہیں۔ یہ سارے اعذار، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے نماز پڑھنا ہے ہر حال میں، آخری حد تک پڑھنا ہے، کھڑے نہیں تو بیٹھ کے پڑھنا ہے، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھنا ہے، اشاروں سے بھی پڑھنا ہے۔ تو تاکید اتنی اہم کہ وقت لڑائی بھی معاف نہیں ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں اس سے اہم وقت کسی انسان پر اور کیا آ سکتا ہے، اور آسانی اتنی ہے کہ آپ اشاروں سے بھی پڑھیں، کہیں بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے یہ شیخ مفتی شفیع الرحمان صاحب اس بات پہ روشنی ڈال رہے تھے کہ نماز کے حوالے سے تو بہت آسان ہے۔ اب حضرت میں ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تعدیل ارکان کی اہمیت اور اس کے بارے میں ہمیں بتائیے، اور چاروں مسالک کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس پہ تھوڑا کرو۔ جی، تعدیل ارکان یہ ایک فقہی اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکن کو آرام کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ادا کیا جائے، کیونکہ نماز یہ کوئی عام چیز تو ہے نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے پڑھیں اور ادا کریں اس کو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، وہ تفصیلی حدیث ہے کہ آپ نے قیام کیا، بہت لمبا قیام کیا،
پھر رکوع کیا تو بہت لمبا اور اطمینان کے ساتھ رکوع کیا، رکوع سے کھڑے ہوئے تو بھی بڑے تسلی کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ، اور سجدے میں چلے گئے تو بھی اسی طرح بڑے اطمینان، سکون، تسلی کے ساتھ۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں تو آداب حضوری بھی کوئی چیز ہے کہ ہم کس کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ تو کسی بڑے انسان کے سامنے جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو کتنے اہتمام کے ساتھ، کتنی تسلی کے ساتھ اور کتنے اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں، اپنے سوٹ بوٹ، اپنا لباس اور اپنا حلیہ درست کر کے کسی کے سامنے ہم جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو کہ ان سب سے بڑا ہے، انسانوں کو تو اللہ کے ساتھ مثال دی ہی نہیں جا سکتی۔ ملک الملوک، رب الارباب، بادشاہوں کا بادشاہ، رب، تو ان کے سامنے آداب حضوری کی کیا حالت ہونی چاہیے، کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ خاص طور پر کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے حاضری کی توفیق دی ہے اور شرف بخشا ہے، اور نماز ایسی چیز ہے کہ گویا انسان اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب انسان اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کا فوری جواب بھی آ رہا ہے، تو پھر کیا کیفیت ہونی چاہیے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے لگو، تو اچھی طرح فاسبغ الوضوء، اچھی طرح وضو کرو۔ اس کے بعد ثم استقبل القبلۃ فکبر، پھر قبلہ رو ہو کر تکبیر کہو، یعنی تکبیر تحریمہ۔ ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر جتنا قرآن تمہیں یاد ہے وہ پڑھو اچھی طرح۔ اس کے بعد ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کرو۔ ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر رکوع سے کھڑے ہو جاؤ اطمینان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا الی آخر الحدیث، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، اطمینان کے ساتھ سجدے سے اٹھ کر بیٹھو، پھر دوسرا سجدہ بھی اطمینان سے کرو۔ یہ ہے تعدیل ارکان۔ اس کے بارے میں جو 4 مشہور مسالک ہیں، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک شافعیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک حنبلیہ، حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک مالکیہ، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک حنفیہ۔ ان 4 مسالک میں جو کم ترین حکم ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ وہ کیا ہے کہ تعدیل ارکان واجب ہے۔ بقیہ تینوں ائمہ حضرات کے نزدیک تعدیل ارکان نماز کا رکن ہے، تینوں کے نزدیک۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی واجب رہ جائے، وہ بھی سہواً یا غلطی سے، تو اس کا تدارک یہ ہے کہ ہم سجدہ سہو کرتے ہیں تاکہ وہ غلطی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اس کا تدارک ہو جائے۔ اگر کسی نے نماز کے اندر واجب چھوڑ دیا
اور سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا، نماز پڑھ کے سلام پھیر کے نکل گیا، تو اس نماز کا حکم یہ ہے کہ اس کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، اعادہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ نماز ہی نہیں ہوئی، واجب رہ گیا۔ تو کیا خیال ہے اگر ہم کوئی واجب جان بوجھ کر چھوڑ دیں، جیسے عام لوگوں کی حالت ہے؟ کبھی کسی مسجد میں کھڑے ہو کر یا کسی عام نمازی کو آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تعدیل ارکان تو ہوتا ہی نہیں ہے، جلدی جلدی سے آئے، پتہ نہیں قرات کیا پڑھتے ہیں، جلدی جلدی سے فاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ پڑھا اور رکوع میں چلے گئے۔ اب رکوع میں جانے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ حتی تعتدل قائما، آرام اور اطمینان کے ساتھ آدمی کھڑا ہو جائے، پھر تسلی سے رکوع میں سجدے میں چلا جائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ، اور بڑا افسوس ہوتا ہے، 60 اور 70 اور 50 سالہ نمازی، 50 60 70 سالوں سے نماز پڑھنے والے حضرات کا بھی یہ حال ہے کہ وہ غفلت کی وجہ سے رکوع کرتے ہیں اور ذرا سا سر اٹھا کے نیچے چلے جاتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان بھی یہی حالت ہے۔ تو اب پوچھنا یہ ہے کہ ایک واجب جو احناف کے نزدیک کم ترین اس کا حکم ہے، جان بوجھ کر ہم چھوڑ رہے ہوں تو کیا وہ نماز ہوگی؟ سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر بقیہ تینوں ائمہ کے نزدیک جو اس کا حکم ہے کہ رکن، اس کو ہم چھوڑ دیں جان بوجھ کر، تو پھر آپ ہی فتویٰ دیں کہ اس آدمی کے نماز کا کیا حکم ہوگا۔ تو اس لیے تعدیل ارکان بہت ضروری ہے۔ ہم جب اللہ کے سامنے نماز پڑھنے آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں بتایا ہے، جس طرح کر کے دکھایا ہے، احادیث میں جو چیزیں موجود ہیں، ہمیں اسی طرح نماز پڑھنا ہوگا نا، نہ کہ ہم اپنی مرضی سے پڑھیں اور جلدی جلدی پڑھیں اور اس کے بعد بس ایک فارمیلٹی پوری کریں اور چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسی نماز پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس نماز کو نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اچھی طرح نماز پڑھے، رکوع بھی اطمینان سے کرے، قرات بھی اطمینان سے کرے اور تسلی کے ساتھ وہ نماز پڑھے جیسے کہ ثابت ہے، تو یہ نماز جاتی ہے اللہ کے دربار میں، خرجت وہی بیضاء مسفرہ، سفید روشنی کی شکل میں، اور دعا کرتی ہے، حفظک اللہ کما حفظتنی، اے انسان جس طرح تو نے میری محافظت کا خیال رکھا، اچھی طرح پڑھا، خوبصورت انداز میں پڑھا، اللہ تعالیٰ تیری بھی اسی طرح حفاظت کرے۔ اور اگر خدا نخواستہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے نہ قرات کا پتہ، نہ رکوع سجدے کا پتہ، بس آیا اور جان چھڑا کے چلا گیا، تو حدیث میں آتا ہے یہ نماز نکلتی ہے خرجت وہی سوداء مظلمہ، کالے اور گھنونے شکل میں، اور بددعا کرتی ہے، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اے انسان تجھے تو اللہ نے اپنی حضوری کا شرف بخشا، اپنے حضور بلایا، اور تو نے یہ حشر کر دیا میرا، اور میں ہی اللہ کے حضوری کا ذریعہ تھی، میری وجہ سے تو اللہ سے ملا، اور تو نے میرا یہ حشر کر دیا۔ کہتی ہے جا، اللہ تجھے بھی اسی طرح برباد کر دے، تباہ کر دے جس طرح تو نے مجھے بگاڑا ہے۔ پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے، یلف کما تلف ثوب الخلق، پھٹے پرانے گندے کپڑے کی شکل میں
اس آدمی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے کہ زبردست سوال کیا آپ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو نفع بخش بنائے اور اس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. نماز کے ارکان میں قراءت ایک اہم رکن ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہمارے اکثر لوگ اس حوالے سے بہت ہی غافل ہیں قراءت کے حوالے سے. پھر وہی بات کہ اگر ایک رکن درست نہ ہو تو ہماری نماز کہاں سے درست ہوگی؟ ہم کیوں مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی اور مطمئن ہو گئے؟ ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے. جب تک نماز درست نہیں ہے مطمئن ہونے کی غلطی ہم نہ کریں. اور نماز اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک قراءت صحیح نہیں ہے. قراءت نماز کا رکن رکین ہے. دیکھیں عربی زبان ہے، جس طرح ہر زبان کے اپنے حروف تہجی ہیں، ہر لفظ کے اپنے معنی ہیں. جب آدمی کسی بھی زبان کو سیکھتا ہے، اس کے الفاظ سیکھتا ہے تو ہر لفظ کے اپنے معنی ہیں. تو اسی طرح عربی زبان کے بھی الفاظ ہیں، حروف تہجی ہیں، ہر ایک کے اپنے معنی ہیں. جیسے تا ہے، طا ہے، عین ہے، حمزہ ہے، قاف ہے، کاف ہے، صاد ہے، سین ہے، طا ہے، تا ہے. یہ چند الفاظ جو عموماً ان کے اندر ایک دوسرے کا ساتھ یہ ہم ان کو خلط ملط کرتے ہیں. تو ان الفاظ کو جب تک ہم یا حروف تہجی کو صحیح طور پر ادا نہ کریں تو ہماری نماز درست ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ قرآن کو درست پڑھو. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اقرأ القرآن کما انزل، قرآن ایسے پڑھو جیسے اللہ نے نازل کیا ہے، جیسے نازل کیا گیا ہے. ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے، ہر کوئی اپنی مرضی سے تو نہیں پڑھ سکتا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات تلاوت میں بھی ہر زبان کے بولنے والوں کا جو زبان کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، لب و لہجہ ہوتا ہے، بس اوقات وہی چیز تلاوت میں بھی نظر آتی ہے. اور یہ قرآن کو نہ سیکھنے کی علامت ہے. اسی لیے ترتیل کا مطلب علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھو. جیسے حضرت امام جزری رحمہ اللہ نے فرمایا وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ. تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے یہ لازم اور ضروری ہے، اور جو تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہے. لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ انزلہ او انزلہ، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، کسی عام آدمی کا، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کے کلام پڑھنے کی جو شرائط ہیں اسی کے مطابق پڑھنا ہوگا نا، تبھی تو تلاوت ہوگی. وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا، اسی طرح یہ کلام ہم تک پہنچا ہے. تو اب قرآن کریم کہ جو حروف تہجی ہیں اس کو ہم صحیح ادا کریں. علم تجوید، آپ یاد رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علم تجوید، علم القراءت کا سیکھنا فرض ہے. علم میراث اور علم تجوید سیکھنا فرض ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق بھی ایک فریضے کے ساتھ ہے، وہ ہے نماز کے اندر قرآن پڑھنا. اب قرآن پڑھنا نماز کے اندر ایسی چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب نماز کے اندر قرآن پڑھتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ جواب آتا ہے، ڈائریکٹ۔ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ پوری حدیث سے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو میرے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ پھر آگے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، الی آخرہ۔ تو گویا انسان جب صحیح انداز میں قرات کرتا ہے، صحیح انداز میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے فوری جواب آتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم یہ قراءت اپنی مرضی سے کر رہے ہوں یا بہت جلدی میں کر رہے ہوں، جہاں الفاظ صحیح ادا نہ ہوتے ہوں، تو پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں جب ہمیں پتہ نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے کیا اس کا ثواب، اس کا جواب ملنے کی ہم توقع کر سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اور بھی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قارن للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے پڑھتے تو ہیں، الٹا قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی ایک توجہ تو یہ ہے کہ انسان قرآن کریم کو اتنا غلط سلط پڑھے کہ الفاظ کو آپس میں خلط ملط کر دے، تا کی جگہ طا پڑھے، عین کی جگہ حمزہ پڑھے، اسی طرح غین کی جگہ گاف پڑھے، اور اسی طرح ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ پڑھے، خلط ملط کرے، غلط کرے، گڑبڑ کرے، تو یہی الفاظ پلٹ پلٹ کر اس پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان قرآن پڑھے، کوئی حکم اس کے اندر پڑھے اور عملاً اس کی مخالفت کرے۔ چوری کے بارے میں آیت پڑھے، جا کے چوری کرے، سود کے بارے میں آیت پڑھے، جا کے سودی معاملات کرے، وغیرہ وغیرہ، تو وہی آیات پلٹ پلٹ کر اس پر لعنت کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اب میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہمارے عام معاشرے میں جن کی اتنی پرواہ نہیں کی جاتی، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر زبان کے حروف تہجی ہیں، اس کے اپنے معنی ہیں۔ اگر آپ کسی زبان کے الفاظ کو گڑمڑ کر کے پڑھیں تو کوئی بھی زبان والا آپ کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو اس زبان کا مجرم سمجھے گا کہ آپ نے الفاظ کے ساتھ گڑبڑ کیا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے انگریزی میں ایک لفظ ہے نائف، اب نائف کے شروع میں کے آتی ہے، یہ انگریزی دان حضرات جانتے ہیں کہ نائف میں کے جو ہے وہ سائلنٹ ہے۔ اگر کوئی اس کو کنائف پڑھے، یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو انگریزی دان لوگ اس پر ہنسیں گے، اس پر لعنتیں بھیجیں گے، اس کو جاہل سمجھیں گے کہ اس جاہل کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ لفظ سائلنٹ ہے۔ یہ ایک ہی مثال میں نے دیا، اس طرح آپ مثالیں بناتے جائیں۔ تو اسی طرح قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اگر ہم غلط کرتے ہیں تو معنی کہاں سے کہیں چلے جاتے ہیں۔ چند نمونے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ایک لفظ ہے ثمین، ثمین کے معنی قیمتی چیز۔ اگر ہم سا کو اپنے مخرج سے ادا نہیں کرتے، جیسے عام ماحول میں عام لوگ کرتے ہیں، ثمین کے بجائے ہم سمین کہتے ہیں، سین کے ساتھ سمین، تو سمین کے معنی موٹا، کہاں قیمتی سا کے ساتھ اور کہاں سین کے ساتھ موٹا۔ اب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ثمین بڑی قیمتی ہے، اور لفظ آپ بول رہے ہیں سمین، تو وہ قیمتی تو نہیں ہوا نا، قیمتی کے بجائے وہ موٹا بن گیا۔ اسی طرح سیف، سیف کہتے ہیں عربی میں تلوار کو۔ اگر آپ سین اور صاد میں فرق نہیں کرتے، آپ بولنا چاہ رہے ہیں صیف، صیف گرمی، صیف گرمی کے موسم کو کہتے ہیں، آپ صیف کی جگہ سیف پڑھ رہے ہیں تو آپ گرمی کی جگہ آپ تلوار پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں کہاں سے کہاں معنی چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ جو عام ہے قلب، قوف، اس کے معنی دل، اور اگر آپ قوف ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ قلب کو کلب پڑھ رہے ہیں، تو کلب کے معنی تو کتے کے ہیں، عربی میں کلب کتا کو کہتے ہیں، تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں قلب اور ادا کر رہے ہیں کلب،
تو وہ دل سے کتا بن گیا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے نقطہ، نقطہ عربی میں نقطے کے معنی صفر، نقطہ ہوتا ہے نا صفر۔ اگر آپ قاف ادا نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ نقطے کو نقطہ پڑھ رہے ہیں تو نقطہ عربی میں کہتے ہیں لطیفہ، لطیفے ہوتے ہیں نا، لطیفے سناتے ہیں ہنساتے ہیں، تو نقطہ کہتے ہیں عربی میں لطیفے کو، تو آپ صفر کی جگہ لطیفہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ ہے، عام فہم مثالیں ہیں، اسمن، اسمن کے معنی ہے گناہ، یہ قرآنی لفظ ہے۔ اگر آپ سا ادا نہیں کر رہے، سا کی جگہ آپ پڑھتے ہیں اسمن، تو اسمن کے معنی ہے نام، تو آپ گناہ کی جگہ نام پڑھ رہے ہیں۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، نظیف، نظیف، وا کے ساتھ نظیف کے معنی ہے صاف ستھرا، صاف ستھرا۔ اور اگر آپ وا کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی جگہ زا پڑھ رہے ہیں، زائی پڑھ رہے ہیں، تو گویا آپ تلفظ کرتے ہیں نظیف کی تلفظ آپ کر رہے ہیں نظیف، نظیف کی جگہ آپ پڑھ رہے ہیں نظیف۔ تو نظیف کے معنی عربی میں ہے خون بہنا، بہت خون بہنے کو، جب زیادہ خون بہتا ہے اس کو کہتا ہے نظیف۔ تو آپ صاف ستھرے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ خون بہہ رہا ہے، لفظ تو آپ کہنا تو چاہ رہے ہیں کہ بہت صاف ستھرا ہے، لیکن لفظ آپ وہ ادا کر رہے ہیں جس کے معنی بنتے ہیں بہت خون بہنا۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک اور مثال دے رہا ہوں، اسرہ، عربی میں حمزے کے ساتھ اسرہ، اس کے معنی ہے فیملی، خاندان، اسرہ۔ اور اگر آپ عین کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں، عسرتن، جیسے قرآن میں آتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسرن تنگی، اگر عین کو آپ ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ اسرن پڑھ رہے ہیں یا اسرتن پڑھ رہے ہیں، تو معنی کہاں سے کہاں چلے گئے۔ عسرتن کے معنی ہے تنگی، اسرتن کے معنی فیملی، تو آپ پڑھنا تو چاہ رہے ہیں تنگی اور ادا کر رہے ہیں آپ وہ لفظ پڑھ رہے ہیں جس کے معنی بنتے ہیں فیملی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ قرات اگر ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں، تلفظ صحیح ادا نہیں کر پا رہے ہیں، قرات صحیح نہیں ہے، تو آپ کے بسا اوقات معنی کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں اور نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کسی بھی، اس کو کہتے ہیں لحن جلی، قرات کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں لحن جلی، یعنی ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ ادا کریں، یا بسا اوقات زیر و زبر میں ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ فاعل سے مفعول بن جاتا ہے، مفعول سے فاعل بن جاتا ہے، منذرین کی جگہ آپ منذرین پڑھتے ہیں تو یہاں فاعل سے مفعول بن گیا، معنی تبدیل ہو گئے۔ یا آپ حمزہ کی جگہ عین پڑھ رہے ہیں، عین کی جگہ حمزہ پڑھ رہے ہیں، تا کی جگہ طا پڑھ رہے ہیں، قاف کی جگہ کاف پڑھ رہے ہیں، تو سمجھیں کہ آپ نے لحن جلی کا ارتکاب کیا۔ کسی بھی عالم، کسی بھی مفتی سے آپ پوچھیں کہ لحن جلی کا ارتکاب کرنے والے شخص کی نماز کا کیا حال ہے، وہ آپ کو خود ہی بتائے گا، نماز باطل ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس نقطے پر خاص طور پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنی نماز ٹھیک کریں، قراءت ٹھیک کریں۔ جب تک قراءت ہماری ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے اتنی مثالوں کے ذریعے سمجھایا کہ ہماری نماز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے اس نقطے کی طرف غور کرنے اور اس پر توجہ دینے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے اور ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی انشاءاللہ تو قرات کے حوالے سے مفتی صاحب نے بڑی دقیق النظر کے ساتھ جو ہے نا ایک ایک چیز کو، ایک ایک لفظ کو ناظرین کے سامنے واضح کیا۔ حضرت وقت بہت زیادہ ہوا اور ماشاءاللہ علمی گفتگو میں بہت مزہ آیا اور بہت علمی فائدہ بھی ہوا۔ میں آخری سوال پوچھنا چاہوں گا، حدیث کے مطابق یہ بدترین چور کون ہے اور اس چوری سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں بتاتے چلیں، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے جی، چور تو ویسے بھی ایک معاشرے میں چور کا ہونا بہت بری چیز ہے، چور معاشرے میں بہت برا شخص ہوتا ہے، چوری کرنا بہت بری چیز ہے۔ آپ کو پتہ ہے چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، وہ کتنی بری چیز ہے۔
عام چور کا یہ حال ہے جو کوئی مالی چوری کرے، جو اللہ کے ایک حکم کے اندر چوری کرے تو اس چور کو حدیث کے اندر رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین چور کہا ہے، بدترین۔ حدیث میں آتا ہے اسوأ الناس سرقہ، اسوأ الناس سرقہ الذی یسرق من صلاتہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، قالوا یا رسول اللہ وکیف یسرق من صلاتہ، قال لا یتم رکوعها ولا سجودها او قال لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود۔ فرمایا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے، چوری خود بدترین چیز ہے، ان میں بھی بدترین چوری وہ ہے، بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ تو صحابہ کرام نے حیرانگی سے پوچھا یا رسول اللہ کیف یسرق من صلاۃ، یا رسول اللہ نماز میں وہ کیسے چوری کر سکتا ہے؟ تو گویا شاید یہ سمجھ میں آئی ہو بات کی، نماز کے اندر جیسے کھڑے ہیں تو ایک دوسرے کے جیبوں میں ہاتھ ڈالیں، تو کیا یہ مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ نماز کی چوری یہ ہے کہ وہ رکوع اور سجدہ صحیح نہ کرے، رکوع اور سجدہ صحیح نہ کرنا یہ نماز کے اندر چوری ہے۔ جیسے ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اہتمام کے ساتھ، بعض اوقات جیسے فجر کی نماز قربانی دے کر آتے ہیں بیچارے، یعنی نماز کو قربان کر کے، نیند کو قربان کر کے نماز کے لیے آتے ہیں، بعض اوقات ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آتے ہیں اور آ کے نماز پڑھتے ہیں اور جلدی جلدی رکوع سجدہ کرتے ہیں۔ جیسے پہلے بھی میں نے تعدیل ارکان کے ضمن میں عرض کیا کہ آدمی رکوع میں چلا گیا اور وہیں سے تھوڑا سا سر، یہ بہت سے لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے، تھوڑا سا سر اٹھایا پھر نیچے چلا گیا، سجدے میں دو سجدوں کے درمیان ذرا سا سر اٹھایا پھر نیچے چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدترین چور ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مرغے کی طرح چونچ مار رہا ہے، جیسے دانہ چگنے کے لیے مرغا جلدی جلدی سے اپنا چونچ مار کے دانہ چگتا ہے، تو فرمایا اس کی بھی یہی مثال ہے کہ بس جلدی جلدی سے ٹھونکر مارا، جلدی سے سر نیچے رکھا زمین پہ اور جلدی اٹھایا، تو فرمایا یہ نماز کے اندر چوری ہے۔ حالانکہ نماز کے اندر اطمینان، نماز کے اندر تعدیل ارکان یہ واجب ہے یا فرض ہے یا رکن ہے، جیسے پہلے بات گزر گئی ہے۔ اگر اس کے اندر یہ تسلی سے رکوع نہیں کرتا، تسلی سے سجدہ نہیں کرتا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ترتیب بتائی کہ اعتدال کے ساتھ، تسلی کے ساتھ کھڑا ہونا، پھر تسلی کے ساتھ رکوع میں جانا، تسلی کے ساتھ کھڑا ہونا، پھر اچھی طرح سجدے میں جانا، یہ تعدیل ارکان ہے۔ اس کے خلاف کرنا اور جلدی جلدی سے رکوع سجدہ کرنا یہ نماز کے اندر چوری ہے، اور یہ ایسی چوری ہے کہ جو بدترین چوری ہے، اللہ کے حکم کے اندر چوری ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دے کہ وہ جب اللہ کے سامنے نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اچھی طرح تسلی کے ساتھ نماز پڑھیں۔